يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد الحسن والحسين. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ جمعراتوں سے جو ادارہ جہاں الحق میں ماشاءاللہ سے محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اس میں جو بیان ہے وہ عقیدہ ناموس رسالت جو ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ سے بیان کیا جا رہا ہے. ہم نے شروع کیا تھا بیان قرآن پاک کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو اور مطلب حد سے زیادہ عزت و تعظیم اور احترام ان کا کرو. پھر اس کے حوالے سے ہم نے پھر صحابہ کرام کے جو عمل تھے، اعمال تھے، وہ بھی ماشاءاللہ سے بیان کیے، کیسے صحابہ کرام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، اور پھر سورہ حجرات کی جو آیات ہیں ادب کے حوالے سے وہ بھی ماشاءاللہ سے بیان کی گئی تھی. اچھا، ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ گستاخ جو ہے نا، گستاخان رسول جو ہے ان پر، ان کے لیے اللہ کی وعید اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کا انجام جو ہے نا قرآن پاک میں ان کا بیان کیا ہے وہ بیان کریں گے. اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یار آپ نرمی بولتے رہتے ہو منافقوں کے والے سے، آپ بہت سخت دل ہیں، آپ کوئی نرمی نہیں دکھا سکتے ان کے لیے، اگر وہ توبہ کر لیں. وہ توبہ کی شکیں بھی، اب یہ بھی باتیں منافقین کی طرف سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب توبہ اگر کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آئیں ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی کی کوئی بے ادبی بھی کر دے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے؟ کرنا تو ہم نے نہیں نا، کرنا تو اللہ نے ہے، کرنا کسی جج نے، کسی عالم مفتی نے تو کرنا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ فتویٰ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ اللہ کا فتویٰ ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بات ہو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. اللہ کی باتوں کو پڑھ کر ہی لوگ عالم و مفتی بنتے ہیں. تو تمام مسالک کے عالم اور مفتی جو ہیں وہ اسی فتوے پر قائم ہیں، اور 1400 سال سے یہی فتویٰ چلتا آ رہا ہے. تو اب کون سے لوگوں کی نئی تحقیقیں جاری ہو گئی ہیں جنہوں نے توبہ نعوذ باللہ نیا اپنا کچھ بنا لیا ہے عقیدے. تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی آیت. میں اچھا یہ آیت اور نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ، اور سورت کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو جو ساتھی دوست بات سننے والے ہیں وہ بھی اس کو ضرور یاد رکھا کریں تاکہ آپ منافقوں کو بتا سکیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے بارے میں یہ فتویٰ ہے. ہمیں تم کہتے ہو تو یہ تسی گانا بڑیاں کاٹتے ہو، لیکن ہم گانے کس کو نکالتے ہیں، برا بھلا کس کو کہتے ہیں جو میرے آقا کا نہیں. تو یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی، ہماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیرت مند بنو. ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے الفاظ ہیں. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 نمبر آیت ہے. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے. مطلب جو صدقہ و خیرات کریں، سب کچھ کریں، لیکن جو اللہ اس کے رسول کا منکر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں قبول، ساریاں ختم، ساری چیزیں ختم. اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی قابل قبول نہیں. اب حج کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا چیزیں ختم. اور اللہ تعالیٰ یہاں تو فرماتے جو ہم نے پہلے بھی پچھلی آیات میں ڈسکس کیا تھا نا سورہ حجرات کی، کہ ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے. یہ آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے کہ ان کا منافقین کا کسی کا صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانے سے آپ نے انسپائر نہیں ہو جانا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو عام کھلاؤ پلاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ. تو یہ اور بھی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ. بڑا محبوب عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. لیکن یہ محبوب عمل بھی تب پسند جو ہے نا وہ ناپسند ہو جاتا ہے جب وہ منافق کرے. محبوب جو آپ کا کرے گا اس کا قبول ہے، جو آپ کا ہے جڑا تہاڈا ہے وہ قبول ہے، جڑا تہاڈا نہیں وہ قبول ہے نہیں. جو محبوب آپ کا نہیں اس کا صدقہ و خیرات کرنا بھی قبول نہیں ہے. دیکھ لینا ان منافقین کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ حضور کی شان و عطا بخشش میں عیب جوئی کرتے ہیں جو کہ سری گستاخی ہے. قرآن پاک میں اسی طرح یہ 54 نمبر آیت بیان کی تھی، آگے 58 نمبر 58 نمبر سورہ توبہ کی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ پر خیرات بانٹنے کے سلسلے میں تان کرتے ہیں.
ان کا یہ تان و تشریح کرنا خود غرضی کی بنا پر ہے. بس اگر ان کو اس مال غنیمت میں سے کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے کچھ نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں. مطلب ایسے بھی لوگ ہیں نا، منافقین ایسے بھی لوگ موجود تھے اس دور میں بھی. جنگ کی بات ہوتی تھی، جہاد کرنے کی بات ہوتی تھی، وہ ایسی کیوں چاہیے، لے اپنے منڈے اپنے بچے آپ لے کے جان، آپ تو بنوز بلا مرن کپن سانو کی، ٹھیک ہے نا. لیکن جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے تھے، نصرت کامیابی عطا فرماتے تھے صحابہ کرام کو، وہ آتے تھے مال غنیمت دے کر فوراً بھاگے بھاگے آ جاتے تھے. جی اللہ کے نبی ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہم بھی تو بھئی ہمیں بھی تو یہ ملنی چاہیے نا. تو یہ دیکھ لیں ہمارے ارد گرد بھی کیسے منافقین لوگ موجود ہوتے ہیں نا، کہ جب دین کو پھیلانے کی بات آتی ہے، دین کے حوالے سے مسجد و مدارس بنانے کی بات آتی ہے، کام کرنے کی بات آتی ہے تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب بریانی کی بات آتی ہے تو فوراً آگے آ جاتے ہیں. آپ بتائیں نا محفل میں قورمہ پکا ہوا تو سارے آ جائیں گے، محفل میں جناب صاحب پیسے بانٹے جا رہے ہیں سارے آ جائیں گے. لیکن جب محفل میں اللہ اس کے رسول کی عزت کی ناموس کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں یار سانو ایجنسیاں پھڑ لینی اسی نہیں جانا، اسی نہیں لبیک دے نعرے لانے، ساتھ ہی بونگے بخیل بن جاتے ہیں نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، ان کو اپنی صفوں میں پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ہم نے ان کے پاس بیٹھنا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو میرے سرکار کا نہیں وہ رشتہ دار بھی نہیں میرا. صحابہ کرام تو ایسے کرتے تھے، یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ بہن بھائی دوست باپ سے، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں. تو پھر ہی ان کا ایمان دیکھیں نا، کہ میرے عمر کی نیکیاں جو ہیں جتنے آسمان پہ